شیعہ عالم ہیں جواد نقوی صاحب. ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں, امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں, امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں, لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے, امام حسین سے نہیں سیکھی. ہمارے معلم ذاکرین ہیں, ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہے. اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے. امام حسین علیہ السلام کے اوپر, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی, اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے. کیوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا. آگ لگائی گئی خیموں کو, ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں. امام حسین پہ خنجر چلے, امام حسین پہ تلواریں چلی, امام حسین پہ نیزے چلے. یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے. جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ, حسینی بنو. یہ جواد نقوی صاحب فرما رہے ہیں. جی اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے آپ؟ کیا اس میں کامنٹ کریں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بات جو کہی ہے صحیح ہے کہ ہم مقصد امام حسین کو زیادہ ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے, یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ مقصد امام حسین کو زیادہ تر ہائی لائٹ کریں اور آپ اچھے لوگوں کو ممبر دیں. اور آپ جو بلانے والے ہیں وہ بہت زیادہ رسپانسیبل ہیں کہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو مقصد امام حسین, ایسے لوگوں کو نہ بلائیں کہ جس میں زیادہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ لوگ زیادہ سننے آ جائیں, وہی وائرل ہو جائے, یہ چیزیں نہ کمرشل اسپیکٹ ہو اس کا. جی, بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مقصد امام حسین, یہ اب خلوص تو ابھی بہت کم ملتا ہے نا. اگر ہم یہ اسپیکر اس وقت زیادہ ہائی ساؤنڈ میں لگا کر پورے محلے کو اذیت کریں یا چیخ پکار کریں, لوہا لگائیں, سارا کچھ کریں, سارا محلہ نہیں سننا چاہتا یہ ہماری گفتگو, لیکن ہم پھر بھی اس کے اوپر ٹھونسیں کہ آپ نے سننا ہے یہ. اگر وہ آ کر کوئی کہہ دے ہمارے گھر میں مریض ہے, آپ اپنی مسجد کے اسپیکر کو تھوڑا سا کم کر دیں یا بند کر دیں, ہم کیا کہیں گے, یہ مرتد ہو گیا. اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ دشمن ہے اہل بیت کا, یہ اللہ کا دشمن ہے, یہ مسجد کا دشمن ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. بھائی وہ اپنا حق آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں حق رکھتا ہوں, مسجد کے پڑوس میں اگر ہوں کوئی جرم نہیں ہے, اچھا ہے, ثواب ہے, سعادت ہے میرے لیے مسجد کا پڑوسی ہونا. اگر آپ کے ماتمی اعضاء کے جلوس ہے, ہمیں خود, پولیس کو نہیں, ہمیں خود لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ کسی کے لیے بھی ہے, مطلب وہ بے شک اہل سنت ہیں, دیوبند ہیں, یہ کسی کے لیے بھی ہے, یہ کسی ایک مکتب سے یا کسی ایک فرقے سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے. صاحب بات ہے, سب کو خیال رکھنا چاہیے, بالکل سب کو خیال رکھنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے اگر کوئی بات ہے, مریض کو اگر ہائی لائٹ جس طرح کیا جا رہا ہے, لیکن یہ کہ اگر شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے بولنا, اس کا مطلب ہے ظلم کے خلاف بولنا. ٹھیک ہے, تو قرآن میں خداوند متعال کیا ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ جہر بالسوء کو پسند نہیں کرتا, من القول, گفتار میں اونچی آواز بولنا پسند نہیں کرتا, الا من ظلم, مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو. تو امام حسین علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے, اور اتنا تو آپ کو پھر برداشت کرنا پڑے گا کہ 1 مہینہ یا 10 دن اگر آپ کو سننا پڑ جاتا ہے تو اچھا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, آپ کے کانوں تک بھی پہنچ رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک, لیکن اس میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایسے مسکرینٹس آ جاتے ہیں, کچھ ایسے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو اس میسج کو مٹیریلائز کرنے کی, کیپٹلائز یا ایون مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کلپ ہے, وہ گزرا میرے سامنے سے, دیکھیں ایگزامپل, یہ جس طریقے سے یہ مادمداری ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایسی ماتمداری میں کیا کہہ سکتے ہیں, ابھی تو میرے سب کلیئر نہیں ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ جس طریقے سے ان اے ویری میوزیکل وے کسی بھی جگہ پہ ہو, یہ کسی, میں پھر کہوں گا کسی ایک فرقے سے نہیں, اور بھی بہت سی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ کسی ایک فرقے سے, کسی ایک سیکٹ سے جڑا ہوا عمل نہیں ہے, تو اس طریقے سے ہو, یہ جسٹیفائڈ ہے. ہر کوئی اپنے, جیسے کسی کے ایریا میں کچھ انداز ہے غم منانے کا, کسی کے علاقے میں کچھ انداز ہے, تو ہر کوئی اپنے انداز میں اگر غم مناتے تو اٹس اوکے, یہ اوکے ہے. یعنی لیکن ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے اور باقی بھی کہ بھائی اتنا فاسٹ اس میں, تو ریکمینڈیڈ نہیں ہے. لیکن اب زمانہ اس طرف جا رہا ہے کہ جس کو اگر روکا جائے تو اچھی بات ہے, اس کو روکنا چاہیے. لیکن شرعی لحاظ سے اس میں کوئی مقصد وہ نہیں آ جاتا, اس میں کوئی یار نہیں ہے. شرعی لحاظ سے تو اس میں کچھ وہ نہیں ہے کہ ہر علاقہ اپنے
اعتبار سے. جیسے آپ نے کچھ موویز میں بھی دیکھا ہوگا عرب لوگ جو ہیں وہ دف بجا رہے ہیں, خواتین اپنا چہرہ پیٹ رہی ہیں, وہ تھوڑا سا اس طرح دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہر کوئی اپنے انداز میں اگر امام حسین کے غم میں غم منا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یوم عاشور کی ظاہر بہت اہمیت ہے, اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں. جیسے ہی وہ گزرتا ہے اس کے بعد محرم الحرام میں سب کچھ اسی طریقے سے, پھر ہم ظاہر 10 روز کے لیے تو حسینیت کو طاری کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سب نارمل ہو جاتا ہے, بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے, بیک ٹو دیٹ نارمل روٹین لائف ہو جاتا ہے. کیا یہ درست عمل ہے؟ جو گناہ ہے وہ تو ہر حال میں گناہ ہے, صرف محرم میں گناہ نہیں ہے. یعنی جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پر محرم میں تو ہم میوزک نہیں سن رہے ہیں, محرم کے بعد میوزک شروع کر دیتے ہیں, تو محرم میں اگر سنیں گے تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کو بھی آپ پامال کر رہے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں, ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ماہ محرم کے بعد پھر سے میوزک شروع ہو جاتا ہے ہماری گاڑیوں میں اور گھروں میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہے, اور گناہ تو ہر حال میں ہی گناہ ہے نا. ہماری اصل میں مقبولیت یہی ہے, جیسے زیارت امام حسین علیہ السلام کی مقبولیت کا جو ایک آپ پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب واپس پلٹتا ہے تو وہ حسینی ہو کر واپس پلٹتا ہے. تو عزاداری بھی بالکل ذکر امام حسین میں بھی ہماری جو عقیدت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب یہ سرزمین کا سرزمین کربلا ہے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے کہ جہاں آپ جس جگہ پر ذکر کریں گے وہ جگہ جو ہے وہ ہمارا بلیو ہے کہ وہ کربلا ہے, مقدس ہو جاتی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے بلیو اتنے اسٹرانگ ہے اور امام حسین سے جڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ مجلس اور عزاداری سے بھی جب ہم یہاں سے ہو کر جاتے ہیں تو ہماری مقبولیت کا نتیجہ اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی اب بدل جائے. لیکن اگر نہیں بدل پاتی ہے تو اگر سانسوں نے موقع دیا, زندگی نے موقع دیا, تو پھر ایک اور دن صحیح, لیکن تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہم ہمیشہ پازیٹیو ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم پر امید رہیں کہ انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ زندگی ہماری بدل جائے, یا جن کی زندگی ابھی تک نہیں بدلی ہے ان کی زندگی بدل جائے اور بہتری آ جائے ان کی زندگی میں. اچھا, اب اس اتنی حرمت والے اور اتنی تقدس والے مہینے میں بھی کچھ بے حرمتی, کچھ بدعات, کچھ امپیورٹیز, کچھ ملاوٹیں شامل ہو جاتی ہیں, کچھ کثافتیں آپ کہہ لیجیے شامل ہو جاتی ہیں. میں اب ظاہر ہے بہت کچھ ہے لیکن میں اس کو مینشن نہیں کرنا چاہتا اور وہ ان نیسیسری ہو جائے گا, لیکن آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھیے. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں اور ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ کس طرف اشارہ ہے مجھے؟ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بدعات کی طرف نکل جاتی ہیں, امپیورٹیز کی طرف نکل جاتی ہیں, حرمت کے تقدس کو پائمال کیا جاتا ہے. جہاں پر دیکھیں جہالت ہے وہاں پر یہ صرف نکل جاتے ہیں, جہاں پہ ماشاءاللہ ایجوکیشن ہے وہاں پر اس طرح نہیں ہو پاتا. ہم نے اس طرح کا انوائرمنٹ اتنا وہ نہیں دیکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ان طرف کو نکل رہا ہے اس کا مطلب اس نے ابھی امام حسین علیہ السلام کے آب کوثر سے جو ہے وہ ایک قطرہ بھی نہیں پیا ہے. آپ سوچیں کہ اس لیے کہ 40 میں جو امام ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام ان کی زیارت ہے زیادہ 40 کہ جب آپ 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں تو کیسے سلام بھیجیں. تو اس میں ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ, اے امام میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا, آپ نے زکوٰۃ ادا کی, آپ نے امر نیکی کا حکم دیا, آپ نے برائی سے روکا, اور آپ نے یہ قیام کیا لیستنقذ عبادی, تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو من الجہالہ, جہالت سے نکالیں, وحیرت الضلالہ, اور گمراہی کی پریشانی سے نکالیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ لوگ مجالس میں آنے کے باوجود بھی گمراہی کی ضلالت سے نہیں نکل رہے ہیں یا جہالت سے نہیں نکل رہے ہیں, اپنی بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی جہالت کیونکہ علم ہی نہیں ہے تو ان میں تو گرومنگ ہی نہیں ہو سکتی ہے, ان میں کوئی لیول نہیں ہے, لہٰذا وہ جب نالج کو نہیں سنیں گے تو ان میں گرومنگ نہیں ہوگی, تو اپنے لیول پر ہی اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے اور پھر وہ بدعتوں کی طرف نکل جائیں گے, کیونکہ بہتری تو اعمال میں ہوگی نہیں نا.